پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا جلالی وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، آپ کے دشمنوں نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے دشمن آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گھنٹے کراتے ہیں، آپ کے اوپر کالا جادو کراتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بندشیں لگا دیتے ہیں، آپ کی دکان میں بندشیں لگا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں نا اتفاقی لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا جلالی وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کا دشمن ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، لیکن آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، نہ آپ کے کاروبار میں بندشیں لگا سکے گا، نہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گھنٹے کرا سکے گا۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے جادو کروائے گا تو الٹا اس کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر اس جادو کا اثر ہو جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ خود اپنے ماضی کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو کے مر جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اس دور میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کا کوئی دشمن نہ ہو، جن سے کوئی حسد کرنے والا نہ ہو، اور کمال کی بات یہ ہے کہ حسد کرنے والے، یہ دشمنی نکالنے والے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، جو ہماری ترقی کو دیکھ کر، ہماری بلندیوں کو دیکھ کر ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہم سے دشمنی نکالنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے کاروبار میں بندشیں لگائیں گے، یا آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گھنٹے کرائیں گے، یا پھر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیں گے، یا آپ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اپنے دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں، پھر اس کے بعد میں خود اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے۔ آپ خود اس وظیفے کا چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پیارے عزیز دوستو، صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے، زیادہ دن نہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے یہ ایک وظیفہ۔ دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں اس وقت آپ حضرات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد میں کریں، یعنی اپنے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں، تمام حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں، جب آپ کے گھر کے تمام لوگ سو جائیں، اس کے بعد میں آپ حضرات اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کو ہماری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب وظیفہ کرنے کے لیے جائیں تو اپنے ایام خاص میں اس وظیفے کو نہ کریں، پاکی حاصل کرنے کے بعد میں اس وظیفے کو کریں۔ اور جب ہمارے بھائی اس وظیفے کو کریں تو وہ بھی اس بات کا غور کر لیں کہ پاک ہوں، اور اس کے بعد میں نماز جیسا اچھی طریقے سے وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک کونے میں جا کے بیٹھیں جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل ڈالنے والا نہ آ سکے، آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ آ سکے، کیونکہ جب آپ حضرات وظیفے کو شروع کر دیں گے تو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے لے کے وظیفہ ختم کرنے تک نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی کی بات کا کوئی جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے وظیفے کے شروع میں یا وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لی تو آپ کے وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جانا ہے اور وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ کے یاد ہو۔ اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ حضرات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، اس کو بھی 11 مرتبہ ورد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کے دو یہ جلالی نام، یا اللہ یا ممیتو، یا اللہ یا ممیتو، ان دو ناموں کو ایک ہی شمار کرنا ہے اور آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس طریقے سے ورد کریں، یا اللہ یا ممیتو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر یا اللہ یا ممیتو یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر یا اللہ یا ممیتو یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد میں 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور آپ نے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سچے دل سے عقیدت کے ساتھ میں دعا کر دینی ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ اور اگر دشمن سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو اپنے دشمن کا نام لے کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ حضرات وظیفہ ختم نہیں کر پائیں گے، آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، اس کی کرامتیں، اس کا کرشمہ آپ حضرات کو دیکھنے کو اسی وقت ملنے لگے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار سے ہر طرح کی جادو بندش ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی نظر بد ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔
جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ کے کاروبار میں، آپ کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کے جادو بندش کو دور فرمائے گا، ہر طرح کے سائے کو دور فرمائے گا۔ کتنا ہی پرانا جادو کیوں نہ ہو، چاہے کالا جادو ہو، چاہے سفلی جادو ہو، ہر طرح کا جادو بندش اس وظیفے کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دشمن دیکھیں گے کہ بے چین ہو جائے گا، ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، ذلیل و خوار ہو کے مرے گا، لیکن آپ پر کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ڈال سکے گا، آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ دوستو آج تک اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگیاں سنور گئی ہیں۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس کے فائدے حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ تمام کو اس وظیفے کے فائدے نصیب فرمائے۔ دوستو اس وظیفے کو سچے دل سے صدقے کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔